مدبر غلام نے یا ام ولد نے کوئی جنایت کر دی تو مولا پر ضمان لازم آئے گی۔ پہلے پیچھے کیا پڑا کہ اگر کوئی جنایت غلام کر دے تو مولا نے کیا کرنا ہوتا ہے، یا وہ غلام دینا ہوتا ہے یا وہ اس کی طرف سے جنایت کی جو ضمان بنتی ہے وہ دینی ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ غلام کی قیمت میں سے اور اس جنایت کی ضمان میں سے جو کم ہے وہ مولا نے دینی ہے۔ غلام کی قیمت کم بنتی ہے یا وہ جو جنایت کی ضمان ہے وہ کم بنتی ہے، جو کم بنتی ہے وہ والی مولا نے دینی ہے۔ اس پر دلیل ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے ان ابا عبیدہ قضى بجنایت المدبر الی مولاه، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے مدبر کی جنایت لازم کی اس کے مولا پر۔ وکان ابو عبیدہ امیر بالشام، آپ شام میں امیر تھے۔ وقضا یا تظہر بین الصحابہ، آپ کے فیصلے صحابہ میں ظاہر تھے اور آپ کا یہ فیصلہ صحابہ کی موجودگی میں تھا۔ بمحضر من الصحابہ ولم ینکر علیہ احد، ان کی صحابی نے اس پر انکار نہیں کیا۔ فحل محل الاجماع، تو ان کا یہ قول اجماع کے قائم مقام ہو گیا، یعنی صحابہ کے اس پر سارے صحابہ متفق ہو گئے، ان کا اجماع ہو گیا اس پر۔ اگر وہ ولا نعرف لو مخالفا، کوئی بھی ان کا مخالف نہیں ہوا۔ یہ تو حدیث سے دلیل ہو گئی، اور اس قیاس سے ولیند المولا صار مانع من تسلیم فی الجنایت، کیونکہ اس مولا نے اسے جنایت میں سپرد کرنے سے روکا ہوا ہے۔ مولا نے جب مدبر بنا دیا ہے تو مدبر غلام کا کوئی اور مالک نہیں بن سکتا، تو مولا کے مدبر بنانے کی وجہ سے اب وہ اس غلام کو سپرد نہیں کر سکتا جس کی اس نے پیسے کیا مسئلہ پڑا تھا کہ جس کی جنایت کی ہے تو غلام اس کے حوالے کر دیا جائے گا، اسے غلام دے دیا جائے گا۔ یہاں غلام نہیں دیا جا سکتا، کیوں؟ مولا نے اس کو مدبر جو بنا دیا ہے، تو من غیر اختیار، تو فسارا کانہ دبرہ وہو لا یعلم بالجنایت، یہ ایسے ہی ہو جائے گا جیسے مولا نے اسے مدبر بنایا پچھلے مسئلے میں جو صورت تھی، اور اسے پتہ نہیں ہے کہ اس نے جنایت کی ہے۔ وَإِنَّمَا لَازِمَهُ الْأَقَلُّ، اسے دو چیزوں میں سے جو کم ہے وہ لازم ہوگا وہ مولا پر، کیوں؟ لأن العرش ان کان اقل من قیمتی فلا حق لولی الجنایت فی اکثر من ذلک، کیونکہ زمان اگر کم ہو غلام کی قیمت سے تو جنایت کے ولی کا کوئی حق نہیں ہے اس سے زیادہ میں، یعنی اگر زمان جتنی اس نے جنایت کی ہے، جو اس پر خرچہ آیا ہے بندے کا، تو وہ غلام کی قیمت سے کم ہے، تو ظاہر ہے پھر وہ جس پہ اس نے جنایت کی ہے وہ زیادہ تو نہیں لے سکتا، جتنی اس کی زمان بنتی ہے وہ لے سکتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنَ الْقِيمَةِ، اگر غلام کی قیمت سے زیادہ اس کی جنایت ہے تو فَلَمْ يُتْلِفُ الْمَوْلَى بِالتَّدْبِيرِ إِلَّا الرَّقَبَةَ فَلَازِمَهُ قِيمَةٌ، تو مولا نے جو غلام کو مدبر بنا کر غلام کو ضائع کر دیا ہے کہ غلام اب وہ نہیں دے سکتا، تو کیا دینا پڑے گا؟ غلام کی قیمت دینی پڑے گی۔ فلا تخیر بین الاقل والاکثر، تو اقل اور اکثر میں اختیار نہیں ہے، یعنی کہ وہ جو زمان بنتی ہے وہ غلام کی قیمت سے زیادہ بنتی ہے، تو اب مولا کا صرف قصور کیا ہے؟ یا تو وہ غلام دے دیتا، ویسے اس نے غلام دینا تھا، چاہے تھوڑی قیمت بنتی تھی غلام کی یا زیادہ بنتی تھی، یہاں پہ مدبر ہونے کی وجہ سے مولا غلام اس کے حوالے نہیں کر سکتا ہے، تو مولا پر اس کی قیمت لازم ہو جائے گی۔ تو اب فلا تخیر بین الاقل والاکثر لانه لا يفيد في جنس واحد لاختیار الاقل لا محالۃ، تو کہتے ہیں کہ یہاں دونوں چیزوں میں سے جب غلام دے نہیں سکتا اور جنایت جو ہے وہ غلام کی قیمت سے زیادہ بنتی ہے، تو اب اس نے کیا کرنا ہے؟ زیادہ پیسے بھی نہیں دے سکتا غلام کی قیمت سے، تو اس نے کیا کرنا ہے؟ دونوں میں سے جو کم ہے وہ دے دینی ہے، اتنے دے دینے، تو دوسرے کا نقصان کچھ نہ کچھ نقصان اس کا ہوگا، جس کا نقصان ہوگا تو دونوں کا نقصان جو ہے قبول کیا جائے گا کچھ نہ کچھ۔ آگے پچھلے کا ترجمہ بھی فرمائے پہلے۔ اگر اس غلام نے دوبارہ جنایت کر دی، مولا نے ایک دفعہ اس کی طرف سے زمان جو تھی وہ دے دی، اس کے بعد مولا نے غلام نے کسی اور کو زخمی کر دیا، کسی اور کو قتل کر دیا، تو جنایت غلام نے دوبارہ کر دی اور مولا اس کی قیمت پہلی جنایت کے ولیوں کو دے چکا تھا اور قاضی کے فیصلے سے دے چکا تھا، تو مولا پر دوبارہ کوئی ضمان لازم نہیں ہے۔ دوسری جنایت کے جو ولی ہے
یہ پہلی جنایت کے ولی کی اتباع کریں گے، اس کے پیچھے پڑیں گے، اور جو کچھ اس نے لیا تھا نا اس سے لے لیں گے، اس سے آدھا آدھا لے لیں گے، آدھا اس سے یہ لے لیں گے ولایت جن کے ساتھ دوبارہ جنایت ثانیہ کے جو ولی ہیں وہ پہلی جنایت کے ولی سے آدھا زمان جو ہے وہ لے لیں گے۔ مسئلہ سمجھ آیا کوئی نہیں؟ اگر جنایت کی مدبر غلام نے یا ام ولد نے جنایت تو ضامن ہوگا مولا کام کا اس کی قیمت سے اور اس کی زمان میں سے۔ اگر جنایت کی دوبارہ جنایت تحقیق اور تحقیق دے چکا تھا مولا، اس کی قیمت ولی اول کی طرف قاضی کے فیصلے کے ساتھ تو نہیں ہے کوئی شے اس مولا پر۔ وَيَتَّبِعُ اور اتباع کریں گے، پیچھے جائیں گے، لیں گے دوسری جنایت کے ولی پہلی جنایت کے ولی سے، اور یشارکو فی ما اخذ، یہ جو دوسرا ولی ہے یہ شریک ہوگا پہلے ولی کے ساتھ اس دیت میں جو اس نے لی ہے، اس میں شریک ہو جائے گا۔ آگے اس مسئلے کو دیکھیں ذرا، اگر مولا نے پہلی جنایت میں جو قیمت دی تھی وہ اپنی مرضی سے دی تھی، قاضی کے فیصلے سے نہیں دی تھی، تو اب ولی کو اختیار ہے چاہے اس غلام کے مولا سے پیسے مانگے، چاہے جنایت اولا کے جو ولی ہے جن کو یہ پہلے دیت دے چکا ہے تو ان سے لے۔ اگر کان المولا، اگر مولا دے چکا تھا قیمت قاضی کے فیصلے کے بغیر، پس ولی یعنی جنایت ثانیہ کا ولی وہ خیار کے ساتھ ہے، اگر چاہے تو اتباع کرے پیچھے پڑے مولا کے، اگر چاہے تو اتباع کرے دوسری پہلی جنایت کے ولی کی۔ کسی بندے کی دیوار مسلمانوں کے راستے کی طرف جھکی ہوئی تھی، اس سے مطالبہ کیا گیا کہ اس دیوار کو گرا دو، کسی شے کے اوپر گرے گی کوئی بندہ مر جائے گا، کوئی سامان ضائع ہو جائے گا، کوئی جانور ضائع ہو جائے گا، تو اور اس پر جو اس سے مطالبہ کیا گیا کہ اس دیوار کو گرا کے نہیں بنا دیں، اس پر گواہ بھی موجود ہیں۔ اس سے جب کہا گیا مطالبہ کیا گیا کہ دیوار کو توڑ دے، اس نے نہیں توڑی دیوار، اتنا وقت اسے ملا کہ وہ دیوار توڑ سکتا تھا لیکن اس نے دیوار نہیں توڑی، نہیں گرائی، یہاں تک کہ وہ دیوار خود بخود گر گئی، اور اس سے جو انسان کوئی ضائع ہو گیا، کوئی مال ضائع ہو گیا، تو اس کی ضمان اس دیوار والے پر لازم ہوگی۔ اسے کیا کہا تھا؟ دیوار کو توڑ دو، اس کو گرا دو، تاکہ کوئی یہ اچانک گرے گی تو کوئی شے نیچے آ کے ضائع نہ ہو جائے، تو اس نے کوئی نہیں گرائی، یہاں تک کہ وہ دیوار گری اور کوئی اسے کہتے ہیں جتنا دیوار کو گرانے کا وقت لگتا ہے، جب اس سے مطالبہ کیا گیا تو اس کے بعد اتنا وقت گزرا لیکن اس نے دیوار گرائی نہیں تھی، اس کا قصور ثابت ہوا، اب اسے ضمان دینی پڑے گی۔ جو بندہ کوئی قتل ہو گیا یا پھر کوئی مال جانور کوئی ضائع ہو گیا، کوئی گڈی ہڈی لگ گئی، تو ان کو اس کی ضمان جو نقصان ہوا ہے وہ اس نے دینا ہے۔ اس پر بہت لمبے حاشیے پر بات کی ہے، لیکن حاشیے نمبر 6 کے آخر میں وجہ الاستحسان انہ اذا مال الی الطریق فقط شاغل ہوا الطریق، جب وہ راستے کی طرف دیوار جھکی تھی تو اس نے دیوار کی راستے کی ہوا کو مشغول کر رکھا تھا، وواقع فی یدہ ہوا المسلمین، اور یہ جو مسلمانوں کے راستے کی طرف جھکی تھی تو مطلب اس نے مسلمانوں کے اس کے قبضے میں مسلمانوں کی ہوا جو فضا ہے جو وہ اس کے قبضے میں آ گئی، فرفعہ فی یدہ، اور اس نے اس ہوا کو مطلب اس پر قبضہ کر لیا، تو فیضا طول بالنقد، جب اس سے مطالبہ کیا گیا اس کو توڑنے کا، اور مسلمانوں کی ہوا کو اس سے جو خالی جگہ ان کو خالی کرنے کا اس سے مطالبہ کیا گیا، اس پر یہ بات لازم تھی۔ جب اس نے ایسا نہیں کیا، سارا خائنا، تو اس نے کیا کیا؟ خیانت کی مسلمانوں کے حق کے ساتھ، کانہ شاغلہ ابتداء باختیاری، گویا کہ اس نے ابتداء ہی اپنے اختیار سے اس دیوار کو مسلمانوں کی زمین پر بنایا ہے، تو جب پہلے مثلا اپنی زمین پر بنایا تھا لیکن وہ جھک گئی ادھر، تو گویا کہ اس نے شروع سے ہی اس دیوار کو بنایا ہی ایسے ہے، تو جب اس نے دیوار بنائی ہے اور وہ دیوار اپنی ملک میں نہیں ہے، کسی اور کے ملک میں ہے، سمجھ لیں جب جھکی اور ملک میں ہے تو مطلب خالی مسلمانوں کے راستے میں گری ہوئی ہے، تو جہاں سے کوئی چیز گرے گی، جہاں سے دیوار گرے گی اور کوئی چیز ضائع ہوگی تو اس کی ضمان اس پر لازم ہوگی۔
قصور بنتا ہے نا اس کا. جب مائل ہو گئی، جھک گئی دیوار مسلمانوں کے راستے کی طرف، بس مطالبہ کیا گیا اس دیوار کے مالک سے دیوار کو توڑنے کا. اس نے اور گواہ بھی بنا رہی ہے اس پر. تو فلم ینقض، وہ دیوار نہیں ٹوٹ، اس نے نہیں توڑی، ینقض اتنی مدت میں جس میں وہ اس کو توڑنے کی قدرت رکھتا تھا، یہاں تک کہ دیوار گر گئی. ضامن ہوگا وہ ما تلف بھی، جو کوئی ضائع ہوئی ہے، یعنی کہ من نفس، جو جان یا مال. آگے فیستوی. اب یہ بھی اگر کوئی مسلمان اس سے مطالبہ کرے کہ دیوار توڑ لے، اور تاکہ راستے میں کہیں اچانک گر کے کچھ چیز ظاہر ہو جائے، مسلمان نے اس سے مطالبہ کیا ہو یا ذمی نے، کسی نے مطالبہ کیا ہو جو وہاں سے گزرتا ہے، کسی بھی شہری نے مطالبہ کیا ہو کہ دیوار گرا دے، اس نے نہیں گرائی تھی، اور پھر اس سے بعد میں کچھ چیز ضائع ہو گئی تو اسے ضامن ہونا پڑے گا. اگر اگر دیوار جھک گئی کسی بندے کے گھر کی طرف، اب مطالبے کا حق صرف گھر کے مالک کو ہے. کسی بندے گھر کی طرف جھک گئی ہے، اس نے کہا ہے کہ تم دیوار سیدھی کر لو یا اس کو گرا کے سیدھا بناؤ تاکہ ہمارا کوئی نقصان نہ ہو جائے. اس نے کہہ دیا، بندے نے وہ دیوار ٹھیک نہیں کی، یہاں تک کہ دوسرے جس نے مطالبہ کیا اس کے گھر میں گری، اس کو کوئی نقصان ہو گیا، تو ضمان اس دینے پر لازم ہوگی. لیکن اگر کسی اور نے مطالبہ کیا، اس جس کے گھر میں تھی اس نے مطالبہ نہیں، کسی اور نے مطالبہ کیا تھا اس سے کہ یہ دیوار گر رہی ہے تو اس کو ٹھیک کر دو، اور وہ دیوار گر گئی پھر بھی، اور اس نے نہیں ٹھیک کی، تو گھر والے نے تو نہیں کہا نا اسے، جس کی آنکھ گر رہی تھی اس نے نہیں کہا، کسی دوسرے نے کہا. تو اب اس صورت میں دیکھا جائے تو اس نے مطالبہ نہیں کیا، اس لیے ضمان نہیں ہونی چاہیے. لیکن پھر بھی یہاں قتل خطا کی صورت میں اگر کوئی چیز گر جاتی ہے اس طرف اور ضائع ہوتی ہے تو کچھ نہ کوئی ضمان اس پر، اس سے ضمان ظاہر دینی تو پڑے گی. نہ تو کوئی مال اس مسلمان کا ضائع ہو سکتا ہے، نہ جان ضائع جا سکتی ہے، تو یا اسے ضمان دینی پڑے گی. اگر وہ یہ مطالبہ یہ کہے جی کہ جس کی طرف دیوار گری تھی اس نے کو مطالبہ ہی نہیں کیا، تو یہ وہ صورت بن جائے گی نا کہ بندہ کرنا نہیں چاہتا تھا کوئی کام تو ہو گیا، جیسے قتل بھی ثواب والی بات ہے، تو دیت تو اس صورت میں بھی لازم ہوگی. اگر جھک گئی دیوار کسی بندے کے گھر کی طرف، پس مطالبہ گھر کے مالک کا ہوگا خاص طور پر. آگے دو گھڑ سوار جا رہے تھے، ایک دوسرے سے ٹکرایا، دوسرا پہلے سے ٹکرایا، دونوں مر گئے، تو ہر ایک کے عاقلہ دوسرے کو دیت ادا کریں گے. ایک کے عاقلہ دوسرے کے وارثوں کو دیت ادا کریں گے، اور دوسرے کے عاقلہ پہلے کے وارثوں کو دیت ادا کریں گے. استدامہ، سودامہ سے استدامہ، تصادم جسے کہتے ہیں، تصادم ہو گیا، دو آپس میں ٹکرا گئے. فارسان یہ معاشی آنے یا پیدل چلنے والے تھے اور دونوں مر گئے. یہ کیوں بلا دونوں پر ضمان کیوں لازم ہے؟ آپ یہ کہیں گے دوسرے بندے نے مارا ہے، تو یا یوں کہیں کہ خود بھی تو ٹکرایا ہے نا. کہتے ہیں لِأَنَّ هَلَاكَهُ إِمَّا مُضَافٌ إِلَىٰ فِعْلِ نَفْسِهِ وَهُوَ فِعْلِ صَاحِبِهِ. دو بندے آپس میں ٹکرائے تو ان کے مرنے کی نسبت، ان کے نسبت یا تو ان کی اپنی طرف کی جائے گی یا دوسرے بندے کی طرف، کہ یہ خود جا کے لگا ہے نا اس لیے مرا ہے، یا پھر دوسرا جو اس میں لگا ہے اس نے اسے مارا ہے. موت کی نسبت کی جائے گی، ہلاک کی نسبت یا تو اس کے اپنے فعل کی طرف یا اس کے ساتھی کے فعل کی طرف، کیونکہ دونوں کا اکٹھا فعل لا سبیل الاولی لأن فعلہ، یا دونوں کے فعل کی طرف منسوب کیا جائے گا. کہتے ہیں پہلا جو ہے نا کہ اپنے فعل سے بندہ مرا ہے تو یہ اس کی طرف نسبت نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اپنے ساتھ بندہ جو مرضی کرے تو اسے خودکشی سے ہے وہ منع ہے، لیکن اس میں انسان کسی کا کوئی حق اس نے نہیں مارا، تو پہلی صورت میں تو کچھ بھی لازم نہیں ہوتا. تیسری صورت بنتی نہیں کہ دونوں نے ایک دوسرے کو مارا ہو، کیونکہ دونوں میں کسی ایک کا قصور ہو سکتا ہے، دونوں کا نہیں ہو سکتا. دونوں میں کسی ایک نے مارا تو ایک صالح اور دوسرا غیر صالح، کہتے ہیں دو چیزیں ملے تو وہ غیر صالح ہی ہوتی ہیں. ایک کا قصور ہے دوسرے کا قصور نہیں ہے، تو مرے تو دونوں ہیں، اس لیے ہم کس پر لازم کریں گے؟ کس کا قصور ہے؟ دونوں میں سے کسی کا قصور نہیں کہہ سکتے. صورت بنتی ہے درمیانے والی، کون سی تھی؟
جی الا فعل نفسی و فعل صاحبی، ہر ایک کی نسبت دوسرے کی طرف کی جائے گی. اسے دوسرے نے مارا ہے، ایک کو دوسرے نے مارا ہے اور اس کو اس نے مارا ہے، تو دونوں جو ہے دونوں نے ایک بندے کو مارا ہے، تو دونوں ایک بندے کی زمان دیں گے، دیت دیں گے اس کو. پتہ جو کوئی نہیں ہے، پتہ جہاں پہ کوئی نہیں ہے، بتا رہی ہے کہ دونوں نے ایک دوسرے کو مارا لگا ایسے ہی، اس لیے دونوں دیت لازم ہوگی. جب تصادم ہو گیا دو گھڑ سواروں میں، پس وہ دونوں مر گئے، ان دونوں کے اکلا میں سے ہر ایک پر دوسرے کی دیت لازم ہے.